نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف أن يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم پر یہ خصوصی کرم کیا، احسان کیا کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ نعمتوں، رحمتوں اور مغفرت سے بھرپور عظیم الشان اور ایک عظیم اور بابرکت یہ ماہ مبارکہ ہمیں زندگی میں پھر عطا فرمایا۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ٹیم اسکالرز آف منہاج کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے روبرو ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اور اس نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے اصلاح احوال میں محبت کا کردار۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، اس میں محبت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہی محبت پر ہے۔ یہ دین سارے کا سارا بنیاد کرتا ہے، اساس رکھتا ہے محبت پر۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، جو بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہ خطاب براہ راست ایمان والوں کو ہے، مؤمنین کو ہے، مسلمانوں کو ہے، غیر مسلموں کو یہ خطاب نہیں ہے۔ اور ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے۔ یاد رکھیے دین مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک ہے عقائد اور دوسرا پھر اس کے ساتھ عبادات، احوال اور اعمال شامل ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدے کی وجہ سے ہم مسلمان مؤمن کہلاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اعمال شامل ہوتے ہیں جو ہم پر فرائض ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں وہ ایمان لے آنے کے بعد، بلکہ ان میں سے پہلا رکن پھر اٹسلف ایمان ہی ہے۔ تو گواہی دینے کے بعد اب جو اگلے 4 اعمال ہیں وہ فرائض میں شامل ہیں، وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار وہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح پہلے رکن میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم جو گواہی دی ہے شہادت کی اس سے منکر ہو جائیں تو انسان دائرہ اسلام سے، دین سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، یعنی وہ جو اعمال ہیں، جو فرائض ہیں تم پر، جن میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جن کو دین کے ہم ارکان کہتے ہیں، اسلام کے 5 بنیادی رکن کہتے ہیں، ان میں سے جو 4 رکن میں نے آپ کے سامنے گنوا کر کے بتائے ہیں، عرض کیے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی عمل نہ کرنے والا وہ گنہگار ہے، یعنی نماز نہ پڑھنے والا وہ گنہگار کہلائے گا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا وہ گنہگار کہلائے گا، اور اسی طرح روزہ نہ رکھنے والا، حج ادا نہ کرنے والا وہ فاسق ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، لیکن وہ دین سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر ان 4 میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا جائے، یعنی نماز کا اٹسلف انکار ہی کر دیا جائے کہ نماز نام کی شے ہی نہیں ہے، روزہ کوئی شے نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی شے نہیں ہے، حج کوئی شے نہیں ہے، یہ فرائض ہی نہیں ہے، تو ان کا انکار کر دینے سے اسلام، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہونا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص وہ مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو وہ اللہ رب العزت کرے گا کیا؟ فرمایا فَسَوْفَ أَن يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، فرمایا ان قریب ہم ایسی قوم کو، ایسی امت کو لے آئیں گے جو خود اللہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی اساس، جس کو میں نے کہا کہ وہ محبت پر ہے۔
فرمایا یہ نہیں اب فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اعمال بڑی کثرت سے کرتے ہوں گے، جو نمازیں بڑی کثرت سے پڑھتے ہوں گے، جو روزے بڑی کثرت سے رکھتے ہوں گے، جو زکوٰۃ صدقات خیرات اور جن کے اعمال کے ڈھیر بڑے زیادہ ہوں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ ہے اسلام کی اساس اور بنیاد، جو عرض کی کہ اسلام سارے کا سارا وہ بنیاد کرتا ہے محبت پر۔ پھر اسی طرح یہاں سے جو بات معلوم پڑتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی حضور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص گنہگار ہو، گنہگار، تو اللہ رب العزت کے حضور وہ قابل قبول ہے، اور گنہگار کا بڑا مقام ہے۔ گنہگار کا یوں سمجھ لیں کہ مقام باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہے۔ صوفیات بلکہ اس کو یوں کہا کرتے ہیں کہ گنہگار لکھ دا تے نیکوکار ککھ دا، ان کے ہاں تو اس طرح کا کیوں؟ اب یہ بھی اس کو حدیث پاک سے دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں، فوکس نیکیوں کی طرف ہے، نیکیوں کی طرف ہے۔ میں نے عرض کی کہ اسلام بنیاد ہے محبت کی، اسلام سارے کا سارا اس کا جو پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے وہ محبت پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر اس میں سے محبت کا خمیر نکال دیا جائے، اس کے عقیدے میں سے محبت کا خمیر نکال دیا جائے، اس کی عبادات ریاضات میں سے محبت کا خمیر نکال دیا جائے، تو اس پورے دین کی عمارت وہ نیچے آ کر کے دھڑام کر کے گر جاتی ہے۔ جو میں نے عرض کی کہ اعمال نہیں چاہیے، ان اعمال کے اندر جو چھپا ہوا پیغام ہے دراصل وہ چاہیے، اس کی طرف ہم پھر بعد میں آتے ہیں کہ جتنی عبادات ہیں دراصل وہ ساری محبت کا پیغام دیتی ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا کہ وہ یذنبون، وہ گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ کے حضور استغفار کریں گے، فیغفر لهم، پھر اللہ ان کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ تو اللہ رب العزت کا پھر اللہ رب العزت کے حضور معیار یہ ہے، اس نے اس چیز کو معیار بنایا ہے۔ اب یہ جو محبت ہے، میں اس کو پہلے ڈیفائن اگر ہم کر لیں اور اس کو سمجھ لیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں کہ محبت جو ہے یہ ہمارے احوال کو سنوارنے میں یہ کیسے کردار ادا کرتی ہے، اور کیسے محبت ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ایمان جو ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے، کہ ہم مومن وہ عقیدے کی وجہ سے کہلاتے ہیں، ہم مسلمان اپنے عقیدے کی وجہ سے کہلاتے ہیں، وہ عقیدہ بھی محبت پر کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے جتنے اعمال ہیں وہ بھی سارے کے سارے محبت پر بنیاد کرتے ہیں۔ تو یہ محبت شے کیا ہے آخر؟ محبت کا لفظ عربی میں یہ اس کا مادہ ہے وہ حبابا ہے، حبابا یہ اس کا مادہ ہے، اور محبت کا معنی ہے ایک ایسا ایک قلبی تعلق، ایک قلبی میلان قائم ہو جانا، جس کو پھر بیان کیا ایک مثال کے ذریعے کہ عرب کے ہاں یہ لفظ حبابا استعمال ہوتا ہے وہاں پر کہ ایسا تعلق کسی انسان کا دوسرے انسان کا ہو جانا کہ جس سے اس کو جدا نہ کیا جا سکے، کسی بھی شے کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ اس سے اس کو جدا نہ کیا جا سکے، اس کو نہ کیا جا سکے۔ وہ کیا؟ وہ پھر مثال دیتے ہیں کہ عربی کے اندر جو لفظ حبابہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے جیسے وہ تعلق جو بالی کو کان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالی کان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لے کہ اگر اسے ایک براہ راست اتارا نہ جائے، اس کا کنڈا کھول کر کے اس کو کھینچا جائے اتارنے کے لیے، تو کان کی یہ لو وہ اتر کے اس کے ساتھ چلی جائے، یہ اس کو محبت کہتے ہیں۔ کہ پورا انسان کا جو وجود ہے
وہ محبت کے اندر پھر فنا ہو جائے، اس تعلق کے اندر فنا ہو جائے۔ محبت ہے یہ پھر کئی طریقے کار کی ہے کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ساری کائنات جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، اور یہ ساری کی ساری کائنات، یہ دنیا، یہ محبت کی پروڈکٹ ہے۔ یہ دنیا وجود میں آئی ہی محبت کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ جو شے بھی دنیا کے اندر نئی تخلیق ہو رہی ہے وہ محبت کی پروڈکٹ ہے، وہ محبت کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہے۔ اب اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں، دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنا ایک حبیب بنایا، اپنا حبیب اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، اور میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر اس نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو تخلیق کیا، اور پھر اپنے نور کا اظہار وہ اپنے حبیب کے نور کے ذریعے کیا، اور اب چاہا کہ میرے حبیب کی پہچان ہو دنیا کے اندر، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر اس ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کائنات اس محبت کا پروڈکٹ ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص بھی اس دنیا میں اور جو شے بھی اس دنیا کے اندر آ رہی ہے وہ محبت لے کر کے آ رہی ہے۔ دیکھیں اولاد ہے تو والدین کے ذریعے آ رہی ہے، تو اٹ صرف اولاد بھی محبت کی پروڈکٹ ہے، اور پھر جب دنیا میں آ رہی ہے تو محبت لے کر کے آ رہی ہے۔ وہ جو والدین اولاد کے ساتھ جو ان کا تعلق بن جاتا ہے وہ محبت کا تعلق ہے، پھر اولاد کو والدین کے ساتھ ہے، پھر اس وجہ سے جتنے رشتے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ محبت پھر صرف انسان نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اور ان کو جتنا شعور عطا کیا ہے، جو جامد نہیں ہے، وہ ہر شے محبت کرتی ہے۔ آپ اگر جانوروں کو دیکھیں تو ان کے بھی جب بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیسا تعلق بناتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رشتہ تعلق کیسا ہوتا ہے، وہ محبت کا ہوتا ہے۔ تو دنیا قائم ہے محبت کی وجہ سے، دنیا چل رہی ہے تو محبت کی وجہ سے، اور دنیا میں جو کچھ ہمیں نعمتیں میسر ہیں تو یہ بھی محبت کی وجہ سے ہے، اور ہم جو دنیا میں لطف اٹھا رہے ہیں یہ بھی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آخرت میں بھی بخشش جو ہے وہ محبت پر ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ آخر میں گفتگو کروں گا کہ یہ جو ہم دنیا کے اندر اپنے احوال کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں، اعمال درست کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے اس کا جو آخرت میں صلہ ملنا ہے وہ بھی محبت کی وجہ سے ملنا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے ساتھ محبت ہے، امت کی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ پھر ہر شے سے بڑھ کر کہ جو اللہ رب العزت کی بندوں سے محبت ہے، اور بندوں کی پھر اللہ رب العزت سے محبت ہے۔ تو یہ سارا اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو آپ کہیں کہ یہ کل جو دنیا کا نظام ہے یہ چل ہی محبت کی وجہ سے رہا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، جو میں نے پہلی چیز عرض کی کہ ہم قرآن مجید سے اس کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اس محبت کا اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا ہے۔ اب آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے اگلی تلاوت کرنے جا رہا ہوں سورہ بقرہ کی، اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اس سے پیچھے بھی محبت کا ہی تذکرہ تھا، لیکن وہ تھی اللہ کے سوا محبت، یعنی جو مشرک کافر لوگ جو بتوں کی، غیر اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق اور ان کی جو محبت تھی وہ اس کا اظہار کرتے تھے۔ تو دین اور مذہب بھی یہ سارے کا سارا اس کی بنیاد پھر میں نے جیسے کہ عرض کی کہ محبت ہے۔ کوئی بھی مذہب دنیا کا وہ محبت سے خالی نہیں ہے، اور محبت کے بغیر اعمال وجود میں وہ انسان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتے جب تک محبت نہ ہو۔ تو دنیا کے سارے مذاہب وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں یہ بحث اپنی جگہ پر، لیکن وہ چل محبت کی وجہ سے رہے۔ اگر ان میں سے محبت کا عنصر ختم کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تو وہ دین، وہ مذہب سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے جو یہاں پر نشاندہی کی وہ یہ ہے کہ کفار اپنے جھوٹے خداؤں سے، مشرک اپنے بتوں سے جو ان کا تعلق، جو اپنی محبت کا اظہار کرتے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ فرمایا ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ہر شے سے بڑھ کر صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بندوں کی اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کی جو بندوں سے محبت ہے اس کا میں نے تذکرہ پیچھے کر دیا ہے کہ وہ فرمایا کہ وہ اس نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا یحبہم و یحبون، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی،
فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو لے آؤں گا کہ جو جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. اور پھر جو یہاں پر ارشاد فرمایا تو یہ بندوں کی اللہ سے محبت ہے، اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا. فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں. اب یہاں اعمال کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے تو جو وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ اتنے اعمال کرتے ہوں. ایمان والے تو وہ ہیں جو بڑی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں. ایمان والے تو وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوں. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کثرت کے ساتھ دیتے ہوں. ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں اور حج کثرت کے ساتھ لکھے ہوئے. فرمایا نہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح آگے جو ہمیں سنت کی پیروی کا حکم دیا، جو بیسیکلی جہاں سے ہمارے احوال کی اصلاح شروع ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ محبت کے بغیر کسی کا عمل وہ اپنایا نہیں جا سکتا. یعنی جب تک وہاں پر محبت کا عنصر نہ ہو تو ہم کسی کے جو اعمال ہیں، جو کسی کے افکار ہیں، اس کو اپنا نہیں سکتے، اس کو اپنی شخصیت کے اندر ڈھال نہیں سکتے، وہ ہماری شخصیت سے سرزد نہیں ہو سکتے. ہم کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اعمال ہیں، جو ہمارے لیے پھر نمونہ ہے اور سنت جو کہلاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہماری محبت ہو. اس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 31 میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہاں پر بھی جو مضمون شروع کیا اللہ رب العزت نے، جس کو بنیاد بنایا اور جس سے پھر اگلی بات کا آغاز کیا، فرمایا کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو. اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور یہود کہنے لگے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم بہت لاڈلے ہیں اس سے اور اس کی نعمتیں ہم پر اتری ہیں، اس نے ہمیں یہ انعام عطا فرمائے ہیں. اسی طرح عیسائی کہنے لگے کہ نہیں، اللہ رب العزت سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ سے یہ جتنے دعوے ہیں محبت کے، یہ سارے رائے گاں ہیں، یہ رد ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ باطل ہیں. اور فقط وہ دعویٰ سچا ہے محبت کا. فرمایا فاتبعونی، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم میری اتباع کرتے ہو تو پھر تمہارا دعویٰ محبت جو ہے وہ سچا ہو سکتا ہے. اور اس اتباع کا صلہ کا ارشاد فرمایا. اس اتباع کا صلہ پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ محبت تم نے دعویٰ محبت کیا، اس دعویٰ محبت کے نتیجے میں تم نے اب اتباع شروع کر دی، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس اتباع کے نتیجے میں تمہیں فلاں 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 انعامات عطا کرتا چلا جاؤں گا. فرمایا یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا صلہ وہ اللہ رب العزت کی محبت کا حصول ہے. یعنی اس سے بھی کیا ملتا ہے؟ اس سے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت ملتی ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ دین سارے کا سارا یہ اساس ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی عمارت کھڑی ہوئی ہے تو وہ محبت پر ہے. پھر جو میں نے عرض کی کہ عقیدے کا سارا خمیر جو ہے وہ محبت سے، اور جس عقیدے کے اندر محبت شامل نہ ہو وہ عقیدہ باطل اور رد کر دیا جاتا ہے. اس کو سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. وہ ایک طویل آیت مبارکہ ہے، وہ محبت کے جتنے ظاہری مظاہر ہیں اللہ رب العزت نے وہ سارے گنوا دیے. فرمایا کہ یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں، یہ جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، ان کو پہلے گنوایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. فرمایا محبوب ان سے یہ فرما دیجئے کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی اور تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے اور پھر تمہاری ازواج اور پھر تمہارے مکان اور پھر تمہارے محلات اور پھر تمہاری تجارت اور بزنس، تخشون کسادہ، جس میں تمہیں نقصان کا ڈر رہتا ہے. دیکھیے یاد رکھیں، بزنس جب بھی کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی فیئر ہوتا ہے اور وہ فیئر آف لاس ہوتا ہے. یعنی کاروبار کے اندر ہمیشہ انسان کو ڈر کا خوف رہتا ہے.
تو فرمایا کہ یہ سارے جو تمہاری ظاہری محبت کے مظاہر ہیں، اگر اور اس کی نفی نہیں کی، یہ یاد رکھیے جو نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ ان کی محبت کی نفی نہیں کی، کیونکہ یہ فطری چیزیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب تخلیق کیا ہے تو یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، تو ان سے مفر نہیں ہے، ان سے آپ فرار اختیار نہیں کر سکتے، یہ انسان کی فطرت کے اندر، شخصیت کے اندر موجود ہیں کہ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرے، انسان اپنی اولاد سے محبت کرے، انسان اپنی ازواج سے محبت کرے، انسان اپنے مال سے محبت کرے، اپنے جو اس نے بڑے ذوق شوق کے ساتھ اپنا گھر بنایا ہے، جو چیزیں تخلیق کیا ان کے ساتھ محبت کرے۔ فرمایا یہ محبت جائز ہے، لیکن احب الیکم من اللہ ورسولہ، لیکن اگر یہ محبت بڑھ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت اپنا حکم نازل فرما دے، یعنی عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ تو یعنی یہ جو میں نے عرض کی کہ عقیدے کی بنیاد، ایسا عقیدہ کہ اعمال کی طرف تو زور ہو لیکن اس میں محبت نہ پائی جاتی ہو، اس میں محبت کا دور دور تک کوئی، یعنی وہ کہیں جی کہ آپ عمل کرتے چلے جائیں، ہم تک پیغام پہنچ گیا ہے، ہم نے اب صرف اعمال سر انجام دینے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم روزے کثرت سے رکھیں، تلاوت کریں اور اعمال سر انجام دیتے چلے جائیں، اور اس سارے کام کے اندر محبت نام کی شے ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہوا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو فسوف، تو پھر انتظار کرو، فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت اپنا حکم نازل فرمائے، یعنی اللہ رب العزت تم پر عذاب نازل فرمائے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اس کو یوں ارشاد فرمایا، جو میں نے عرض کی نا کہ ایمان کا مکمل ہونا، اس کی تکمیل وہ شرط ہے اور وہ مشروط ہے محبت کے ساتھ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ہر شے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پھر اس سے وہ اس کی پھر مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہارا مجھ سے کیسا تعلق ہے، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے، میں مطلب میری جان مجھے زیادہ پیاری ہے، اور اس کے علاوہ میں ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں عمر، بات مکمل نہیں ہوئی، یعنی معنی یہ تھا کہ ایمان مکمل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل فوراً روشن ہو گیا۔ یہ ہم امت کی تربیت کے لیے، نصیحت کے لیے یہ چیزیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے آپ محبوب ہیں، یعنی میری اگر جان چلی جائے تو یہ سودا چھوٹا ہے، مجھے آپ کی جان اور آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عمر اب بات پوری ہوئی ہے، یعنی اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایمان جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ایمان اور عقیدہ، اس کی تکمیل، اس کی اساس وہ محبت پر ہے، اور اس سے محبت کو نکالا نہیں۔ پھر جو میں نے عرض کیا تھا اس کی طرف اب میں آتا ہوں کہ آخرت میں جو انسان کی نجات ہے وہ ایک اعرابی، جو آقا علیہ السلام کے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، تو ایک اعرابی آیا، اس نے ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، اے سوال کرنے والے یہ تو بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو ایک روایت میں آتا اس نے کہا کہ حب اللہ و رسولہ، کہ میں نے اس کی تیاری فقط یہ کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف اس نے کہا ما اعددت لها، میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، میں نے اس کی کثرت اعمال کے ساتھ تیاری نہیں کی کہ میں نے روزے رکھے ہوں، یہ جتنی چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، من کثیر صوم ولا صلاۃ، اس نے کہا میں نے کوئی زیادہ کثرت کے ساتھ نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، ولا صدقۃ، نہ کوئی صدقات و خیرات کیے، لیکن احب اللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت،
अंतमा मन अहबबता, तुम्हारा हशर उसी के साथ होगा जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो। यानी क़यामत के दिन ये मोहब्बत ही है जो हमें निजात देने वाली है, ये मोहब्बत ही है जो जन्नत में लेकर के जाने वाली है, ये मोहब्बत ही है जो वहाँ पर भी जिनसे मोहब्बत होगी उनका साथ दिलाने वाली है। तो फिर इसी मोहब्बत का जो सिला है वो ये एक और रिवायत है, एक और हदीस पाक है, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि ये जो बंदों की मोहब्बत है, अब ये तो मोहब्बत हो गई कि जो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और बंदे आका करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं। अब अगला दर्जा है वो बंदे बंदों के साथ जो मोहब्बत करते हैं। याद रखिए कि जो मैंने जो उन्वान है ना कि इस्लाह अहवाल, यानी हम अपने किरदार को, अपने अमाल को संवारना चाहते हैं तो उसके लिए ये मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है। उसमें फिर हम सूफिया के कुछ वाक़यात की तरफ आएंगे, लेकिन ये एक रिवायत में लेकर इसके बाद में फिर हम उसी की तरफ चलते हैं कि वो सूफिया की तालीमात उस पर क्या है। तो बंदों की जो अल्लाह के लिए मोहब्बत है उस पर फरमाया कि आकर सामने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, याद रखो कि तुम इस बात को जान लो और समझ लो कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ बंदे ऐसे होंगे जो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या और जब जगह अता फरमाएगा तो फिर इरशाद फरमाया कि वो ऐसा मुकाम होगा कि शहीद और नबी उस पर रश करेंगे, अंबिया और शुहदा उस पर रश करेंगे। सहाबा किराम रिदवान अजमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे जो ना शहीद हैं और जो ना नबी हैं, लेकिन शहीद और अंबिया भी उन पर उनके मकाम के ऊपर रश कर रहे हैं? फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से हैं, मुख्तलिफ कबीलों से हैं, मुख्तलिफ मुआशरों से हैं। वो लोग जिनके दरमियान कोई खूनी रिश्ता नहीं है, मगर वो अल्लाह के लिए आपस में और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। और फिर आगे इरशाद फरमाया इस रिवायत के अंदर, फरमाया कि सिर्फ इतनी मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत उनकी ये है कि वो इस मोहब्बत से फिर एक दूसरे की से मुलाकात करते हैं और एक दूसरे की ज़ियारत के लिए जाते हैं। देखिए हमारी सोसाइटी, मैंने जो इस को उन्वान बनाया है उसकी एक बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी इस वक्त हम एक ऐसे दौर के अंदर हैं जो मादियत ज़दा हो चुका है, जिसमें हमारी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा, वो हर शय को जो हमने प्रायोरिटाइज़ कर लिया है उसकी बुनियाद जो हमने रख ली है वो मादियत है। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा माल व दौलत है, जो मुतमव्वल है, हमारा मेयार ये है। और फिर मादियत को, इस माल व दौलत को, इस ज़र को फोकस करने की वजह से हम में से इंसानियत निकलती चली गई है। और ये याद रखिए कि जहाँ मादियत हो वहाँ मोहब्बत नहीं ठहरती, और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ मादियत नहीं ठहरती। ये दोनों आपस में कंट्रास्ट हैं एक दूसरे के, ये दोनों इकट्ठे एक जगह पर नहीं पाए जा सकते। और जिस जगह याद रखिए कि हम ये जो बच्चों की जब तरबियत करते हैं तो उनकी तरबियत मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं करते, वो मादियत की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। यानी हम उनकी तरबियत और जो हमारा फोकस होता है वो होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। और तालीम क्यों हासिल करें? कि इसके ज़रिए ये अच्छी जॉब्स करेंगे, इसके ज़रिए ये अच्छा बिजनेस करेंगे, इसके ज़रिए ये ज़्यादा माल और ज़र कमाएंगे। तो जहाँ ये माल और ज़र शामिल हो जाता है वहाँ से मोहब्बत रुखसत हो जाती है, वहाँ से तरबियत रुखसत हो जाती है। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। और अगर उसकी तरबियत वो मोहब्बत की बुनियाद पर हो, उनको मोहब्बत सिखाई जाए और उनको अच्छे अहवाल सिखाए जाएँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की वजह से हो सकते हैं। और अगर उनको मोहब्बत सिखाई जाए तो वहीं पर तरबियत पनपती है, फिर उनके अखलाक संवरे हुए नज़र आते हैं। क्योंकि जहाँ माल और ज़र की बात आ जाए वहाँ से इंसानियत रुखसत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फोकस और सबसे पहली तरजीह वो माल हो जाता है, वो अपना फ़ायदा हो जाता है, वो मफाद परस्ती हो जाती है। ये जो हमारा मुआशरा इस वक्त हमें जिस हालत में नज़र आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह, हम कहते हैं कि हमारा मुल्क और हमारी कौम क्यों ज़बू हाली का शिकार, फ़कत अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। मैं अगर आपको सिंपल मिसाल दूं, क्योंकि इस वक्त सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है,
اور ہماری زیادہ سب کی توجہ اسی طرف ہے اور ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم جن لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے وفاداریاں تبدیل کی، اور پہلے وہ کسی پارٹی میں تھے، پھر وہاں سے چھوڑ کر کسی پارٹی میں آئے، اور اب اس پارٹی کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں، آخر کیوں؟ مفاد کی وجہ سے، جہاں انہیں اپنی ذات کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ کل انہیں فائدہ نظر آ رہا تھا تو انہوں نے ایک پارٹی چھوڑی، دوسری پارٹی جوائن کر لی، اور آج جب انہیں فائدہ نظر آیا تو انہوں نے پھر ایک اور پارٹی چھوڑی اور دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہاں پر محبت نہیں تھی۔ یہ تعلق محبت کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ تعلق مال، زر اور فائدے کی بنیاد پر تھا۔ اسی وجہ سے لوگ ہمیشہ رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں جن کے اندر محبت نہیں ہوتی، اور جہاں محبت آ جائے وہ رشتہ ہمیشہ دائمی ہوتا ہے، اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، اس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے، وہ تعلق کبھی نہیں چھوٹتا۔ تو اس لیے اسلام نے محبت کو بنیاد بنایا ہے کہ اگر محبت نہ ہو تو انسان کسی کی اداؤں کو بھی اپنا نہیں سکتا۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ سے محبت نہ ہو تو کوئی کیسے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائے گا، اور کیسے آقا علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ محبت کرے گا؟ وہ حضور کی ذات سے محبت کرے گا، اور جب محبت کرے گا تو انہی اداؤں کو پھر اپنی ذات کے اندر ڈھالتا چلا جائے گا۔ اور اگر محبت نہیں ہے خدا نخواستہ تو پھر حال کیا ہے کہ آج ادھر ہیں، کل ادھر ہیں، اور پھر کل پرسوں ادھر ہیں۔ اسی لیے صوفیاء نے، اولیاء نے محبت کو اپنا ہتھیار بنا۔ اگر آپ ایک لفظ میں پوچھنا چاہیں کہ صوفیاء نے، اولیاء نے، یہ تصوف کس شے کا نام ہے اور اولیاء کی، صوفیاء کی تعلیمات کا کرکس کیا ہے، انہوں نے کیسے دین اسلام کو پھیلایا ہے، سنگل ورڈ آنسر اس کا محبت ہے، کہ وہ جہاں گئے، جہاں تک جاتے گئے، انہوں نے صرف محبت کی اور محبت کو پھیلایا اور محبت کو عام کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر یہ جو لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر نرمی ہے، محبت ہے، رفق ہے۔ اگر آپ کی زبان کے اندر کرختگی ہوتی، سختی ہوتی، تو یاد رکھیے یہ لوگ کبھی آپ کے قریب نہ آتے، یہ آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، اور یہ کبھی جانثار نہ ہوتے۔ احد کے میدان کو یاد کیجئے، یہ محبت تھی کہ جس نے لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ڈھال بن کر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر اپنی چھاتی پر لیتے رہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک اور آپ کے جسم اقدس تک کوئی تیر نہیں پہنچنے دیا۔ تو یہ محبت تھی، محبت کے سوا ایسا نہیں ممکن ہو سکتا۔ یہ محبت ہی تھی کہ ہجرت کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی کرم الکریم کو ارشاد فرمایا کہ اے علی تم آج میرے بستر پر یہاں پر سو، تو مولا علی کرم الکریم نے آپ کے بستر پر، اب معلوم ہے کہ کفار حملہ کر دیں گے، یہ بات تو شور شاٹ تھی کہ انہوں نے، کیونکہ وہ ساری پلاننگ ہی انہوں نے آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر وہ وہاں سے کوچ کر جانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب اب آپ اس شہر سے، اس بستی سے نکل جائیے۔ تو اس کی وجہ، اب کیوں کوئی اپنی جان کو اتنی خطرے میں ڈالے گا؟ مولا علی کو معلوم ہے نا کہ اس بستر پر سونے کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح اگر یہاں پر یا رات کو یہاں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ جان جانے کا خطرہ ہے یہاں پر۔ لیکن محبت جب ہو جائے تو محبت اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ اس میں میری اپنی جان چلی جائے گی، تو محبت جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس وجہ سے صوفیاء، اولیاء نے محبت کو اپنا شعار بنایا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اس انڈو پاک کے خطہ کے اندر خواجہ معین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور خواجہ بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین گنج شکر۔ یہ اجودن تھا، اجودن سے پاک پتن بنا ہے تو صرف محبت کی وجہ سے۔ یہ تو خطہ، تو یہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ یہ تو غیر مسلموں کا علاقہ ہے نا، یہاں پر سے براہ راست تو یہاں پیدا ہونے والے تو مسلمان تھے نہیں، وہ تو ہندو تھے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو آخر کیا وجہ تھی، کس بات نے انہیں اس بات کی طرف مائل کیا، وہ کیا وجہ تھی؟ پھر اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں
کہ میں جو چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ضرور. شیخ معروف کرخی کا ایک واقعہ ہے کہ یہ محبت ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر پھر اتنی نرمی پیدا کر دیتی ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے اس کے دلوں کے اندر اتنی نرمی اور اتنی محبت اور رفق پیدا کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کچھ وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے احبا کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو کچھ لوگ نوجوان اور باش سے وہ وہاں پر ناچنے، شراب پینے لگے اور ان کے سامنے ناچنے گانے لگے. تو ان کے مریدوں کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ شیخ معروف کرخی جیسی عظیم ہستی یہ یہاں پر تشریف فرما ہے اور یہ ان کے سامنے اس طرح کا اودم مچا رہے ہیں، یہ شراب پی رہے ہیں، ان کو حیا نہیں، شرم نہیں ہے. تو انہوں نے ناراض ہوئے اور انہوں نے حضور شیخ معروف کرخی سے کہا کہ حضور آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں. تو حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ رب العزت ان کو آخرت میں اسی طرح خوش رکھنا جیسے تو نے ان کو دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ ہے اولیاء کا، صوفیاء کا طریقہ کار. تو مریدوں کا دل بیٹھ گیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو بد دعا کے لیے کہا تھا. دنیا کے اندر وہ توبہ نصیب ہو جائے. تو بالواسطہ طور پر میں نے جو دعا مانگی وہ یہی تھی کہ اے باری الہ تو ان کو اس دنیا کے اندر توبہ نصیب فرما، ہدایت عطا فرما، اور دنیا میں بھی، آخرت میں بھی ان کو اسی طرح خوشی عطا فرما. پھر دیکھیے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو عرض کی کہ یہ جو چیز ہے یہ محبت کے بغیر یہ چیزیں نہیں آتی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی بھی جو کہہ لیں کہ جو اس کا درس ہے، یہ جو بھوکا پیاسا رہنے کا، بھوک برداشت کرنے کا، پیاس برداشت کرنے کا، اور پھر اس کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محبت کی وجہ سے ہے. اس کی بھی بنیاد اور اساس وہ محبت ہے. تو فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. فرمایا کہ تم اگر مسلمانوں کو آپس میں دیکھنا چاہو تو وہ ایسے ہیں کہ وہ آپسی رحمت اور مودت اور تعلق ان کا ایسا ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے اور جسم کے کسی ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس میں بے تاب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آج آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے انہوں نے یہ چیزیں لی. ایک شخص وہ آیا، اس نے مسجد میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کر تہمد کھولا اور وہ بیٹھ کر تسلی سے وہاں پر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دی. اب صحابہ کرام دوڑے، وہ آیا بھی تھا، وہ دیہاتی تھا، اس کو تو معلوم نہیں تھا. تو وہ جب اس کی طرف لپکے تو آقا علیہ السلام نے ان کو روک لیا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ جو میں نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے اندر سے محبت نکل جانے کی وجہ سے آپ باہر روڈ پر نکلیں، سڑکوں پر نکلیں، دیکھیں کہ ہم ہر وقت بھرے پڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لڑنے مرنے پر تیار رہتے ہیں. کوئی چھوٹی سی معمولی سی بھی بات ہو جائے تو ہمارا جھگڑا ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ کہ ہماری طبیعتوں سے محبت رخصت ہو گئی. اور پھر دینی معاملات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مبلغ وہی بہتر اور اچھا ہو سکتا ہے اور تبلیغ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر محبت ہے. جو آگ برساتا ہو، جس کی زبان آگ برساتی ہو، جو ہر وقت دوسروں پر فتوے لگاتا رہتا ہو، جس کی نظر کے اندر ہر دوسرا شخص یا غلطیوں کی ہی نشاندہی کرتا رہے. جو میں نے شیخ معروف کرخی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، دیکھ لیں آپ کتنا کنٹراسٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور ہم جن لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر. اب وہ شخص جب اس نے پیشاب کیا، اب دیکھیے ایک ہمارا رویہ ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں. بچے آتے ہیں مسجد کے اندر، ہم انہیں کتنا سختی کے ساتھ ڈانٹ دیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہم پیار نہیں کرتے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. تو چھوٹوں پر رحم کریں گے تو بڑوں کا ادب نصیب ہوگا. اگر چھوٹوں پر محبت، شفقت، رفق نہیں کریں گے تو انہی سے پھر جو رپلائی ہمیں ملنا ہے وہ پھر ادب کی صورت میں نہیں ہو سکتا. وہ کیونکہ وہاں میں نے کہا نا کہ اگر محبت رخصت ہو جائے تو پھر ادب بھی رخصت ہو جاتا ہے، احترام رخصت ہو جاتا ہے.
وہ پھر خوف رہ جائے گا لیکن وہاں پر ادب اور احترام نہیں رہے گا۔ تو جب وہ شخص اب پیشاب اس نے کر دیا تو جو صحابہ کرام دوڑنے لگے تو حضور نے منع فرمایا کہ وہ تکلیف کی حالت میں ہے، اس کو اپنی حاجت دور کر لینے دو۔ جب اس نے دور کر لی، وہ چلا گیا، تو پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس جگہ کو دھو دیا۔ اور وہ شخص واپس آیا تو آقا علیہ السلام نے اسے بٹھا کر بڑے ہی محبت اور پیار بھرے لہجے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہ جو مسجدیں ہیں یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ پاکیزہ جگہ ہیں، یہاں اللہ کے حضور سجدہ کیا جاتا ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ بات اس کو اتنی پسند آئی کہ کچھ دیر بعد جب آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور وہ پیچھے نماز میں کھڑا ہوا تو روایت میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے کھا نا رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، جب حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو اس کے بعد اس نے دعا مانگی کہ اے باری الہ ہم پر اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور ان کے سوا کسی اور پر رحمت نہ فرما۔ آپ یہ دیکھیں کہ محبت اس کے اندر کتنی شدید بیٹھ گئی تھی کہ اس نے کہا کہ کوئی اور شخص آقا علیہ السلام کے سوا رحمت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ محبت کا اظہار تھا، یہ اس کا اپنا اظہار تھا۔ اور بعد میں آقا علیہ السلام نے اس پر ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت وہ تنگ نہیں ہے، وہ تو ہر شیب کے لیے ہے۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ وہ تو اپنے اور پراؤں سب کو دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ اب جب میں نے عرض کیا کہ میں کچھ احوال آپ کے سامنے صوفیاء کے بیان کروں تو وہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، یا انڈو پاک کے کسی اور بزرگ کا یہ شاید واقعہ ممکن نہ ہو، کہ وہ جس علاقے میں تھے وہاں پر کثرت کے ساتھ غیر مسلم ہندو رہتے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے اندر کاسٹ سسٹم ہے، تو ان کی جو سب سے لو کاسٹ ہے اس کو وہ نہ مندر جانے دیتے ہیں نہ اپنے دیوتاؤں کا نام لینے دیتے ہیں۔ تو وہ بزرگ وہ کیا کرتے کہ جب یہ اولیاء یہاں پر تشریف لائے، صوفیاء بزرگان دین یہاں پر آئے، تو وہ ان کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری آج سے 1000 سال پہلے آپ جب یہاں پر تشریف لائے تو آپ یاد رکھیے کہ میں اور آپ آج اگر مسلمان ہیں تو وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی وجہ سے ہیں، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے ہیں۔ یہ علاقہ تو یہ خطہ تو سارا غیر مسلموں سے بھرا پڑا ہے۔ اب وہ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ آتے بیٹھتے تو آپ اپنے برتن ان کے سامنے پیش کر دیتے کہ میرے ان برتنوں کے اندر کھاؤ، تو وہ بڑے حیران ہوتے کہ ایک وہ سمت ہے، ہمارے ہم مذہب لوگ ہیں، وہ ہمیں اپنے گلاس اور اپنے برتن سے پانی نہیں پینے دیتے اور ہمیں اپنے دیوتاؤں کا نام نہیں لینے دیتے، اور ایک یہ سمت ہے کہ یہ ہمیں اپنے یہ تمہیں نجس اور ناپاک قرار دیتے ہیں، تم ان کی مجلسوں میں کیوں جا کر کے بیٹھتے ہو؟ ان کے نزدیک تم نجس اور ناپاک ہو، وہ تو تمہارے ہاتھ کا لیا ہوا کھاتے نہیں ہیں، تم ان کے ہاتھ کا لیا ہوا کیوں کھاتے ہو؟ تو وہ ایک فیملی انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ تھا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، تو وہ اس پنڈت کو تو معلوم تھا، وہ تو پڑھا لکھا تھا، تو اس نے ان کو کہا کہ اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا آپ لے جائیں دیکھیں کہ وہ آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ لے کر کے آئے تو وہ کھانا انہوں نے پیش کیا، تو ان بزرگوں نے جو حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، انہوں نے وہ کھانا وصول کر لیا اور رکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، ہمارے سامنے یہ تناول فرمائیں۔ تو آپ نے وہ کھانا منگوا کے رکھا اور آپ نے وہ کھانا شروع کر دیا۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے یہ سارا واقعہ ایز اٹ از جا کر کے بیان کر دیا واپس جا کر کے اپنے پنڈت کو۔ یہاں مریدوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو فرض روزہ تھا، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ فرض روزہ ان کے غیر مسلموں کی خاطر کیسے بھی اس کو افطار کر دیا ہے؟ تو ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی تو وہ پورے کا پورا قبیلہ آپ کے پاس آ گیا اور ان کے پنڈت بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ جیت گئے، یہ ہے محبت۔ انہوں نے کہا جی معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم ان کو کافی عرصے سے سمجھا رہے تھے کہ اور انہوں نے اپنا کھانا پیش کیا، آپ نے وہ کھانا بھی وصول فرمایا اور انہی کے برتنوں کے اندر وہ کھانا روزے کی حالت کے اندر آپ نے کھا بھی لیا۔
تو وہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا. تو آپ نے پھر اپنے مریدوں کو ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ وہ ایک روزہ افطار کرنا, اس کا کفارہ 60 روزے وہ مجھ پر واجب آتا ہے, وہ میں نے ادا کرنا ہے. لیکن اگر ان کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں تھا. بتاؤ کہ معین الدین وہ کفارہ کیسے ادا کرتا؟ اور اس کا صلہ کیا ملا کہ وہ پورے کا پورا قبیلہ و دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. میں اسی طرح پھر آج کے اس دور کے اندر اگر ہم بات کریں تو میں جس پلیٹ فارم پر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, یہ مرکز منہاج القرآن پہ, اور یہ تحریک منہاج القرآن, حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو ذات ہے, ہمارے مربی, ہمارے شیخ, ان کی پوری حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 42 سال میں, اور اس سے پہلے بھی یقیناً احوال یہی رہے ہیں, لیکن آن دا ریکارڈ جو 42 سال ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں, کہ ان 42 سالوں کے اندر آپ نے اگر 8000 خطابات فرمائے ہیں, اور آپ نے جو سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں کتب تصنیف فرمائی, اور جن میں سے شخص کے اوپر, کسی فرد, کسی گروہ, کسی جماعت, کسی مسلک, کسی مکتبہ فکر کے خلاف بات نہیں کی آپ نے, کسی مذہب کے خلاف بات نہیں کی. آپ نے ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی, امن کی بات کی, محبت کی بات کی, آپسی رواداری کی بات کی آپس میں. بلکہ ہمارے لیے ہمیشہ کیا حکم رہا؟ ہمارے لیے حکم یہ تھا کہ منہاج القرآن کے لوگ جتنے رفقا ہیں وہ آپس میں ایک سنگل فیملی یونٹ کی طرح ہیں, وہ ایک یونٹ ہے, وہ ایک فیملی ہے. اگر ان کے اندر یہ احساس نہیں ہے تو پھر وہ منہاج القرآن کے رفیق نہیں ہے. یہ آپ کی تعلیمات ہیں, اور اس پر آپ جتنا شدت کے ساتھ آپ زور دیتے ہیں, اتنا شدت کے ساتھ کہ ہر سال اعتکاف کے اندر یہ جملے آپ دہراتے ہیں, ان چیزوں کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں اپنے رفقا کے لیے, اپنے کارکنان کے لیے. کیوں کہ اقبال نے کہا تھا, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیر ہے. آپ کا ایمان پختہ ہو, عمل کے اندر تسلسل لے کر کے آئیں, اور پھر محبت فاتح عالم. محبت ہی وہ چیز ہے جس سے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیر ہے. پھر جو دین کا کام کرنے کے لیے اور دین کے دائی بن کر اور دین کے نام لیوا جب وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کو یہ شکوہ اور شکایت نہیں رہتی کہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہماری تبلیغ کا کسی پر اثر ہی نہیں ہوتا, دین کی دعوت آج کے اس دور کے اندر تو کوئی قبول ہی نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ جتنی شدت کے ساتھ, متشدد لہجے کے اندر, انگارے برستے ہوئے منہ سے اور تلخ اور تند لہجوں کے ساتھ اگر آپ باہر نکلیں گے, تبلیغ کریں گے, نفرت پھیلائیں گے, اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے, گستاخی کے فتوے لگائیں گے, اور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کریں گے, تو پھر یقیناً آپ کی تبلیغ بے اثر ہے. کوئی آپ کی تبلیغ قبول نہیں کرے گا. ہاں, آپ کی تبلیغ قبول ہوگی محبت فاتح عالم. محبت ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ پوری دنیا کو ادا کر سکتے ہیں. یاد رکھیے, سکندر اعظم ایک نکلا تھا تلوار کے زور پر دنیا کو فتح کرنے کے لیے. وہ آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد واپس لوٹ گیا, اور آج اس کا نام ایک جنگجو کے طور پر, ایک سربراہ مملکت کے طور پر تو لیا جاتا ہے, لیکن کوئی اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتا. اور یہاں آپ دیکھیے تو حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور خواجہ من چشتی اجمیری ہوں, آپ کے مزارات آپ کے دنیا سے سینکڑوں سال بعد, دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی اسی طرح وہاں پر لوگوں کا جمگٹا لگا ہوا ہے, اسی طرح چراغاں ہیں وہاں پر آج بھی. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگیوں میں محبت کا درس کیا, لوگ مرنے کے بعد بھی آج ان سے محبت اختیار کیے ہوئے ہیں. اور یہ وہ محبت ہے جس کا اللہ رب العزت صلہ کیا دیتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے کہتا ہے کہ اے جبرائیل, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. آسمان دنیا کے اندر لوگوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اس سے محبت کریں, اور پھر زمین پر جا کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کو قبول عام عطا کر دیں. تو ہم اگر ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ محبت, اللہ کے رسول کے ساتھ محبت, اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کو اپنا شعار بنایا, اور لوگوں کے ساتھ پیار بانٹا. میں نے کہا کہ صرف انسان نہیں بلکہ ساری مخلوق جو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے
وہ ارشاد اللہ آخر سامنے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ احبہم الی انفعہم، یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، ساری مخلوق۔ حضور سید شیخ الاسلام نے اعتکاف میں حضرت بھائی مولانا روم کا واقعہ بیان فرمایا، میں اس کو اب یہیں پر مکمل کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ راستے سے گزر رہے تھے تو کتا سویا ہوا تھا، تو آپ کے مریدین نے اس کو اٹھانا چاہا تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم راستہ بدل کر کے چلے جائیں گے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اس کو آرام کرنے دیا جائے، تو اس کے آرام کا بھی خیال رکھنا۔ یہ صوفیاء کی تعلیمات ہیں اور یہ محبت کے بغیر نہیں آتی۔ اور پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آج کے اس دور کے اندر جب ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھتے ہیں تو کیوں لوگ ٹوٹ کر کے آپ کے ساتھ اتنا پیار اور محبت کرتے ہیں؟ گزشتہ 42 سال کے اندر انہوں نے صرف درس محبت دیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائی، اس کی مخلوق کی محبت سکھائی، وہ ایسی سکھائی کہ لوگوں نے ان کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی، اور ان کے ساتھ محبت کر کے پھر کیا ہے کہ پھر لوگ اب پھر یہ ہے کہ وہ داعی کا مبلغ کی پھر بات لوگ سنتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی دعوت جو ہے اور تبلیغ جو ہے وہ اگر محبت سے خالی ہو تو وہ ایسے ہے جیسے وہ کسی غیر زبان میں تقریر کر رہا ہے، یعنی جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کے اندر ہو اور چائنیز کے اندر آواز کرنا شروع کر دیں جو کسی کو سنائی نہ دے، کسی کو سمجھ نہ آئے، تو یہ واعظ اور نصیحت ایسے ہی ہے غیر زبان کے اندر، اگر اس کے اندر محبت شامل نہ ہو۔ محبت شامل ہو جائے تو پھر لوگ ایک تعلق قائم کرتے ہیں، اور اس تعلق کے بعد پھر لوگ آپ کی شخصیت کو اپنانا شروع کرتے ہیں۔ تو جو مبلغ ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور معاشرے میں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اس محبت کے پیغام کو اگر عام کریں گے تو یاد رکھیے یہی چیز ہمارے جو ظاہری احوال ہیں اور باطنی احوال ہیں ان کو سنوارے گی۔ روزے کا بھی، رمضان کا بھی پیغام وہ محبت ہی ہے، وہ اثار اور قربانی ہی ہے، اور قربانی بغیر محبت کے نہیں آتی جب تک محبت شامل نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے محبوبین مقربین کی محبت عطا فرمائے اور اپنی مخلوق کی محبت عطا فرمائے۔ اور میں بار دیگر آخر میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ٹیم اسکالرز آف منہاج کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا۔ یقیناً آپ بہت زبردست اسکالرز کی گفتگو سے اور ان کے وعظ و نصیحت سے مستفیض ہو رہے ہوں گے، اور اسی سلسلے میں آج مجھ ناچیز کو بھی آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم نے جتنی چیزیں بیان کی ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں محبت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔